بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات۔ تمام قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی و کبریائی اللہ ذوالجلال کے لیے، جو ہم سب کا، اس آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، جس نے انسان کو بلا عبث نہیں پیدا کیا، بلا سبب نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کے سامنے بہت سارے مقاصد رکھے، اور وہ انسان کا ہر اعتبار سے محافظ ہے، اسے روزی دینے والا ہے، اس کے مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ اللہ کی جانب سے جتنے بھی نبی اور رسول آئے، سب پر درود و سلام، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے تمام صحابہ پر اور ان تابعین پر جو صحیح طور پر قیامت تک آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں، ان سارے لوگوں پر۔ حضرات گرامی، ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ حاجہ کے بعد رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر انسان کو بیویوں کی شکل میں اور پھر بیویوں کے ذریعے بچوں کی شکل میں، اولاد کی شکل میں ایک بڑی نعمت عطا کی ہے، اور اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جس نے تمہیں میں سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں، اور پھر ان سے تمہیں بچے عطا کیے ہیں، تمہیں پوتے عطا کیے ہیں، یا تمہیں اور اس کی پوری نسل اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے سے عطا کی ہے، اور تمہیں اچھے رزق سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جہاں بہت ساری نعمتیں انسان کو ملی ہوئی ہیں، انہی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت اولاد ہے، جسے اللہ رب العالمین نے ہم میں سے بیشتر لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں جو بزرگ ہیں، جن کی اولاد جوان ہو گئی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی جوان ہیں، جن کی اولاد ابھی اس دنیا میں وجود میں آئی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، مستقبل میں ان کی شادیاں ہونی ہیں اور ان کے بچے وجود میں آنے والے ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی اس نعمت کا تذکرہ کیا ہے اور اس کا حوالہ دیا ہے کہ یہ نعمت اللہ کی جو انسان کو عطا کی گئی، یا انسان اس نعمت کو پایا ہوا ہے، یہ دراصل بہت عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے انسان کو عطا کیا ہے۔ اب اس نعمت کے پانے کے بعد انسان کے اوپر کچھ واجب ہے جس کی ادائیگی انتہائی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے اولاد سے نواز دیا اور اولاد کو ہم نے یوں ہی چھوڑ دیا، اس لیے کہ اگر ہم نے اولاد کو یوں ہی چھوڑ دیا تو اس کو ضائع ہونے سے، اس کو برباد ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے قدم قدم پر فتنوں کا وجود ہے، تو
تو اولاد کو اگر ہم نے یوں ہی چھوڑ دیا ان کے بچپن سے ہی، تو بچپن سے ان کے بگڑنے کے اسباب ہم نے ان کے ہاتھوں میں دے دیا کہ تو بگڑ جا. اور یہ ہوتا بھی یہی ہے. عام طور پر جو دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ کہ اگر کسی بچے کے باپ سے اس کے سر کا سایہ ہٹ جائے، اس کا باپ اگر انتقال کر جائے، تو وہ چھوٹے سے بچپنے سے اس کی تربیت جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پاتی ہے. وہ بچہ بگڑ جاتا ہے. عام طور پر ماں کے ہاتھ میں وہ بچہ نہیں رہ پاتا اور وہ بہت بڑے بگاڑ کا سبب بنتا ہے، کیونکہ باپ کا سایہ اس کے سر سے ہٹ چکا ہے. ایسے ہی آج اگر ہم موجود ہیں اور ہم نے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو چھوڑ دیا آزاد، ان کی تربیت کا اہتمام نہیں کیا، ان کی تعلیم کا بندوبست نہیں کیا، ان کے ادب سکھانے کا انتظام نہیں کیا، تو وہ بچے ہمارے ہوتے ہوئے بھی بگڑ جائیں گے. وہ تو یہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں یہ نعمت دی ہے، اس نعمت کو امانت کے طور پر ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے. گویا کہ یہ بچے ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کی امانت ہیں. اس امانت میں خیانت کرنا کہیں سے بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. امانت کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ اس کی تعلیم کے ذریعے، اس کی تربیت کے ذریعے، اس کے اچھے اخلاق کے ذریعے، اس کے اندر جو خوبیاں ہیں اس کو نکھار کر کے، جو برائیاں ہیں اس کو دور کر کے اس کی تربیت ہوگی، اور یہ امانت کی ادائیگی ہوگی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم. اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور نہ ہی ولا تخونوا اماناتکم، جو اللہ نے تمہیں امانت دی ہے اس امانت میں خیانت کرو. خیانت کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ امانت جو کسی انسان کے پاس رکھی جاتی ہے، اس امانت کو ویسے ہی واپس کرنا ہے جیسے ہی رکھنے والے نے آپ کے پاس لا کے رکھا ہے. مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو 100 دینار اگر دیے کہ یہ 100 دینار آپ اپنے پاس امانت کے طور پر رکھیے، تو وہ 100 دینار آپ خرچ نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اس نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ اس 100 دینار کا استعمال جہاں چاہے کریں، جب آپ سے میں مانگوں گا تب آپ مجھے دے دیجئے گا. اگر اس نے پرمیشن دی ہے تو آپ بالکل استعمال کیجئے، لیکن اگر اس نے اجازت نہیں دی ہے، وہ امانت آپ کے پاس رکھی ہے، تو وہ امانت ویسے ہی آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے جیسے کہ اس نے آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے امانت میں خیانت نہ کرو، اور نہ ہی جو امانتیں آپ کے پاس رکھی گئی ہیں ان امانتوں میں خیانت کرو. فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تمہیں اس کا علم ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور اے لوگو یہ بھی جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اور بے شک اللہ رب العالمین کے پاس ہی بہترین بدلہ ہے. تو یہ اولاد کی امانت جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، اس امانت میں خیانت نہیں ہونا چاہیے. اس امانت کی ادائیگی اچھائی کے ساتھ ہونی چاہیے. اور اچھائی کے ساتھ آپ کیسے اس کو ادا کریں گے؟ اس اولاد کی تربیت کر کے، اسے تعلیم دے کر، اس سے اچھے اخلاق کا حامل بنا کر، اس کے کردار کو سنوار کر، اس کے اندر خوبیاں پیدا کر کے، اس کے اندر اچھائیاں پیدا کر کے اولاد کی امانت کو آپ اللہ رب العالمین کے سامنے اچھائی کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے اگر اس امانت کے اندر خیانت کر دی، آپ نے اسے آزادی دے دی، آپ نے اسے ڈھیل دے دیا، چھوڑ دیا اس کی حالت پہ، اولاد اگر بگڑے گی، اولاد اگر خراب ہوگی، اس کا ایمان اگر سلامت نہیں ہوگا، اس کا عقیدہ اگر بگڑ جائے گا، اس کا عمل اگر خراب ہو جائے گا، وہ نماز اگر نہیں پڑھتا ہے یا اور دوسری برائیاں وہ کرتا ہے، تو گویا کہ آپ بڑے مجرم بنیں گے، کہ آپ نے امانت میں خیانت کی ہے، اس کی تعلیم اور تربیت کا انتظام نہیں کیا ہے. یہ ہمارا اور آپ کا جرم ہو جائے گا اللہ کے یہاں. اور سب سے پہلی بات، سب سے بڑی بات امانت کی ادائیگی کے لیے، کسی کی تربیت کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کے ایمان اور عقیدے کو سنواریں. یہ بنیادی نقطہ ہے. بچوں کو کیوں سکھایا جاتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، انہیں تعلیم کیوں دی جاتی ہے دین کی؟ تاکہ ان کا ایمان درست ہو جائے، ان کا عقیدہ درست ہو جائے. عقیدہ اور ایمان اگر خراب ہو گیا تو بچے کا اخلاق کتنا اعلیٰ کیوں نہ ہو، وہ کوئی کام نہیں آنے والا. اور اگر ایمان اور عقیدہ صحیح ہو گیا تو آٹومیٹک دھیرے دھیرے ساری چیزیں اس کی صحیح ہو جائیں گی.
اس پر فوکس کرنا کسی بھی ماں باپ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے عقیدے کی اصلاح کریں، انہیں بتائیں کہ شرک کیا ہے، انہیں بتائیں توحید کیا ہے، انہیں بتائیں کہ سنت کیا ہے، انہیں بتائیں کہ بدعت کیا ہے. یہ تعلیم دیں، انہیں سکھائیں بچپن سے ہی. انہیں لگے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا جائز نہیں ہے، انہیں لگے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہمیں بچپن سے ہی سکھایا جانا چاہیے، اور یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کہ کوئی بھی بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، سیدھے راستے پر، اسلام پر پیدا ہوتا ہے. کوئی بھی بچہ، یہاں پر عام بات کہہ دی گئی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بچہ کہیں بھی پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی مسلمان کے گھر پیدا ہو رہا ہو یا کسی غیر مسلم کے گھر پیدا ہو رہا ہو، وہ دراصل سیدھے راستے پر پیدا ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے بچے، اس کے باپ یعنی اس کے ماں باپ یا تو اسے یہودی بناتے ہیں یا اسے نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں. یہ تین کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر کیا. یا تو یہودی، اگر بچہ کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہوا تو ماں باپ اس کو اپنے حساب سے اس کی تربیت کرتے ہیں، وہ یہودی بن جاتا ہے. کسی مسیحی اور نصرانی کے گھر پہ پیدا ہوا تو اس کے ماں باپ اسی کی تعلیم دیتے ہیں اسے، اور پھر وہ ویسے ہی بن جاتا ہے. کسی مجوسی کے گھر بچہ پیدا ہوا تو اس کے ماں باپ اسے اپنے تعلیم کے مطابق اسے تعلیم دیتے ہیں اور وہ بچہ مجوسی بن جاتا ہے. بالکل ویسے ہی اگر ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم بھی اسے اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، اسے بتاتے ہیں اسلام کیا ہے، پھر وہ بچہ مسلمان بن جاتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ دراصل بچہ اسلام پر ہی پیدا ہو رہا ہے، مگر جو کردار ہے ماں باپ کا اسے کہیں نہ کہیں ڈائیورٹ کر دے رہا ہے، خراب کر دے رہا ہے. اس کے ایمان کو، اس کے عقیدے کو، اس کے عمل کو، سب کچھ تباہ کر دیتا ہے. اسی لیے ہمیں اور آپ کو خصوصی طور پر یہاں پیغام ہے کہ مسلمانوں، اپنے بچوں کو یہودی، مجوسی اور نصرانی ہونے سے بچاؤ. ہمارے گھر میں بچہ اگر پیدا ہو رہا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کی تعلیم اسے دیں، اسے سکھائیں، بتائیں، سمجھائیں، شرک وغیرہ سے آگاہ کریں. اور یہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے ذریعے اس کو واضح کیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خصوصی طور پر ایک بات بیان کی لقمان علیہ السلام کے حوالے سے، کہ جنہوں نے اپنے بچے کو نصیحت کی، بچے کو تعلیم دی، اسے سکھایا. کیا سکھایا؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبِيهِ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا، کیا کہا؟ وَهُوَ يَعِظُهُ، اسے نصیحت فرما رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، کہہ رہے تھے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے. یہ کام ہمیں بھی کرنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچے، انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے، ہم اسکولوں میں انہیں بھیج دیتے ہیں، اسکولوں میں تعلیم بالکل ہوتی ہوگی اچھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی اسکولوں میں پڑھاتے ہیں جن کے ایمان اور عقیدے میں کچھ خلل ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنے حساب سے کچھ تعلیم اسے دے رہا ہو، اپنے حساب سے، اپنی فکر کے حساب سے اس کے دماغ اور دل میں کوئی بات ڈال رہا ہو. لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو، ہمیں اگر شعور دیا ہے، احساس دیا ہے، تو اس شعور اور احساس کا استعمال اپنے بچوں کے لیے کریں. کم سے کم ایمان اور عقیدے کے معاملے میں اسے بتائیں، اسے سمجھائیں. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اسے بتائیں کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے. اسے پتہ ہونا چاہیے یہ بچپن سے ہی. اور یہی ہماری خصوصیت ہے، ہمارے اسلام کی، ہمارے دین کی خصوصیت ہے یہ، کہ سب سے پہلے دین میں تبلیغ کی جو بات کہی گئی وہ دراصل عقیدے کی اصلاح کی بات کہی گئی. اسے سمجھایا گیا اول ما تدعوہم الیہ شہادت لا الہ الا اللہ، کہ سب سے پہلے جس کی تعلیم دی جائے گی وہ یہ ہے، اس بات کی گواہی دی جائے گی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں.
دنیا کے اندر جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے اللہ کے علاوہ وہ سب باطل ہے، یہ سب سے پہلے کسی کو سمجھایا اور بتایا جائے گا۔ تو یہ ہمارا اور آپ کا بنیادی فریضہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ کہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے سب سے پہلے بچے کو آگاہ کیا جائے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اور دوسرا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دینی ہے اسے، کہ ہم جس کی تعلیم اور تربیت کے لیے پریشان ہیں، جس کے پیٹ کو پالنے کے لیے ہم پریشان ہیں، روزی کما رہے ہیں، جس کے مستقبل کو بنانے کے لیے ہم رات دن ایک کر رہے ہیں، اسے یہ بتانا چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اوجب الواجبات میں سے ہے اس کے لیے دوسرے نمبر پہ۔ تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے پہلے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے کتنے مخلص ہیں، ہمارے ماں باپ اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور پھر اپنی اولاد کو یہ تعلیم دے کہ تمہیں ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس سے شرک سے بیزاری کے بعد یہ تعلیم بچوں کو ضرور ملنی چاہیے کہ ماں باپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، بچے یہ بچپن سے ہی سمجھیں، اور اگر بچپن سے نہیں سمجھیں گے تو جوانی تک پہنچتے پہنچتے یہ بچے بغاوت کے شکار ہوں گے۔ بغاوت سے مراد یہ ہے کہ ماں باپ کے نافرمان بنیں گے، ماں باپ سے کنارہ کش ہو جائیں گے، الگ ہو جائیں گے، اور جوانی کے مرحلے میں تک پہنچتے پہنچتے انہیں یہ عیب محسوس ہونے لگے گا کہ میرا باپ جو بوڑھا ہو گیا ہے میں اس کے ساتھ گھر میں کیسے رہوں، اس کی خدمت کیسے کروں، اس کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں کیسے، اس کی باتیں بھی اسے ناگوار گزریں گی، اسے بری لگیں گی۔ اس لیے ان کی تربیت بچپن سے ہونی چاہیے۔ میں نے کہا کہ جہاں بہت سارے احکام اسے سکھانے ہیں، بتانے ہیں، انہیں میں سے ایک اوجب الواجبات میں سے یہ بھی ہے کہ اسے نماز کی تلقین کرے، بچپن سے ہی بچوں کو نماز کے بارے میں سکھائے، نماز کی تعلیم دے، اسے نماز پڑھنے کا عادی بنائے اسے۔ یہ تعلیم ہمیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب کہ نبی آپ قرآن مجید میں اسماعیل کے حوالے سے آپ پڑھیے اور جانیے کیا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی تھے جو وعدے کے پکے تھے اور رسول اور نبی تھے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا کہا اللہ رب العالمین نے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو یعنی اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور اللہ کی نظر میں بڑے ہی پسندیدہ شخصیت تھے۔ یہ تعلیم نبی کو اللہ رب العالمین نے تعلیم کے طور پر ایک دوسرے نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا۔ دراصل ہم سب کے لیے اگر ہماری بیویاں گھروں میں نماز نہ پڑھتی ہوں، ہمارے بچے نماز نہ پڑھتے ہوں، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس فرمان کو یاد رکھا جائے، اسے سمجھا جائے اور بیان کیا جائے کہ اللہ رب العالمین نے جو واجب کیا ہے ہمارے اوپر کلمہ توحید کے بعد وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ ہم بھی کریں، اپنی بیویوں سے بھی کرائیں، اپنے بچوں سے بھی کرائیں اور اس کی عادت ڈلوائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا ابناءکم مروا اولادکم بالصلاۃ لسبع بچوں کو 7 سال کی عمر سے نماز کا انہیں حکم دو، واضربوہم علیہا ل10 اور 10 سال کے وہ ہو جائیں تو انہیں مارو نماز نہ پڑھنے پر، وفرقوا بینہم فی المضاجع اور 10 سال کے ہونے کے بعد ان کی خوابگاہ، ان کے بستر کو الگ کر دیا کرو۔ یہ ساری تعلیم ہے ہمارے اور آپ کے لیے، ماں باپ کے لیے، خصوصی طور پر ان کے بچوں کے حوالے سے کہ بچے کس عمر میں جب پہنچیں تو ان کے ساتھ کیا طریقہ اپنانا چاہیے۔ اسلام نے کچھ نہیں چھوڑا، یقین مانیں، ساری باتیں کھول کھول کر بیان کی ہیں، اور یہ راستے ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ کن راستوں پر چل کر ہم کیسے کام کریں کہ ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہو سکے اور ان کا مستقبل سنور سکے۔ اور یقین مانیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو شکایت کرتے رہتے ہیں ہمیشہ کہ میرا بیٹا، میری بچی ہاتھ سے نکل گئی، بگڑ گئی ہے، خراب ہو گئی، معاشرے کے لت اسے لگ گئی، غلط کام کی لت اسے لگ گئی اور غلط لوگوں کے شکار میں آ گیا یا غلط بچوں کی صحبت میں آ گیا، بگڑ گیا۔ یہ سب شکایتیں کرتے ہیں بہت سارے لوگ۔
یقین مانیں یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر میرے پاس اولاد ہیں، آپ کے پاس اولاد ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے، اس کی تعلیم اور اس کی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کلکم راع ومسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر فرد، ایک ایک بندہ، کوئی یہ نہ کہے کہ میرے گھر میں 4 بھائی ہیں تو میرا باپ جو ہے وہ چاروں کو دیکھ رہا ہے، مجھے اپنی اولاد کو، میری اولاد کو بھی دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میں سے ہر فرد، ہم میں سے ہر فرد ایسے گن کے کہہ سکتا ہے انگلیوں پر کہ میں فلاں فلاں فلاں، ہم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ ذمہ داریاں مختلف ہو سکتی ہیں، ذمہ داریاں الگ ہو سکتی ہیں، مگر ذمہ دار ہر کوئی شخص ہے۔ کم سے کم میں اپنا ذمہ دار ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں کہ نہیں، میں اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرتا ہوں کہ نہیں، میں وقت پر نمازوں کے لیے مسجدوں میں جاتا ہوں کہ نہیں، میں روزے رکھتا ہوں کہ نہیں، میں قرآن پڑھتا ہوں کہ نہیں، میں اپنے بچوں کے حوالے سے، ان کے مستقبل کے حوالے سے غور اور فکر کرتا ہوں کہ نہیں، اپنی بیوی کو میں نے تربیت اچھی دی ہے۔ یہ ساری مسئولیت ہر بندے کی ہے، ہر بندے کی، اس سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ اور اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان کی، کلکم راعٍ، کہ تم میں سے ہر بندہ چرواہا ہے، ہر بندہ ذمہ دار ہے، ومسئول عن رعیتہ، اور اپنی اس ذمہ داری کے بارے میں اسے پوچھا جانے والا ہے۔ کوئی نہیں بچنے والا قیامت کے دن، ہر بندہ پوچھا جائے گا اپنی ذمہ داری کے بارے میں۔ اور آگے فرماتے ہیں والامام راع ومسئول عن رعیتہ، امام جو ہے وہ بھی ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ والرجل راع ومسئول عن رعیتہ، آدمی جو ہے وہ بھی ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ والمرأة راعیة فی بیت زوجها ومسئولة عن رعیتها، جو عورت ہے وہ بھی اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، وہ بھی اس کے بارے میں پوچھی جانے والی ہے۔ تو کوئی بھی بری نہیں ہے دنیا کے اندر، ہر فرد، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر فرد بڑا ہو یا چھوٹا ہو، باپ ہو یا اولاد ہو، ماں ہو یا بیٹی ہو، کسی بھی ناحیے سے کہیں بھی کوئی بھی ہو، ہر بندہ ذمہ دار ہے۔ اور پھر اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ اور خصوصی طور پر جو تذکرہ ہمارا ہو رہا ہے اولاد کے حوالے سے، یہ امانت ہے اللہ رب العالمین کی جو ہمارے ہاتھوں میں اللہ رب العالمین نے دیا ہوا ہے۔ کتنے ایسے ہم میں سے ہو سکتا ہے ہوں جو صاحب اولاد نہ ہوں، یا اولاد کو اللہ رب العالمین نے انہیں دیا ہو مگر پھر ان سے چھین لیا ہو اور اس نعمت سے محروم ہو بیچارے۔ اس نعمت کا احساس ان سے پوچھئے کیا ہوتا ہے۔ اس بوڑھے شخص سے پوچھئے جس کی اولاد عین جوانی کے موقع میں مر جائے، وہ بڑھاپے کا سہارا اس کے پاس کچھ نہ ہو، وہ سمجھتا ہوگا اولاد کی نعمت کیا ہوتی ہے۔ اگر اس کے بڑھاپے کا سہارا اس کے چھن جائے تو اسے در در بھٹکنے میں کتنی عار محسوس ہوتی ہوگی، کتنی رسوائی اور ذلت محسوس ہوتی ہوگی۔ تو مسلمانوں، یہ اللہ رب العالمین نے ذمہ داری دی ہے اولاد کی شکل میں ہمیں اور آپ کو عطا کر کے، اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہمارے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس میں جلنے والے انسان اور پتھر ہوں گے۔ جہنم میں انسان جلیں گے، انسان، ہماری اور آپ جیسی شکلیں یہ جہنم میں جل رہی ہوں گی، جہنم کے ایندھن ہوں گی، اس کے اندر پتھر اس میں جل رہے ہوں گے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے ایسے اللہ رب العالمین نے سخت قسم کے مقرر کیے ہوئے ہیں جو اللہ رب العالمین کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں، جو ان سے کہا جاتا ہے اس سے دور نہیں بھاگتے، اس کو وہ بجا لاتے ہیں۔ اس لیے ذمہ داری کا احساس ہم میں سے ہر فرد کو ہونا چاہیے، اور وہ ذمہ داری اولاد کی ذمہ داری ہے، اس کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو اپنی اولاد کے تعلق سے حساس بنائے، اولاد کی تربیت اور تعلیم کا بندوبست کرنے والا بنائے، ان کی اچھی تربیت کرنے والا بنائے، ان کے اخلاق کو سنوارنے والا بنائے، عزت دار انہیں بنائے، اور ماں باپ کی خدمت کرنے والا انہیں بنائے، دینی تعلیم دینے کی توفیق دے، اور ان کی تربیت ایسی تربیت کرے جو تربیت اسلام کو چاہیے ہوتی ہے۔ اے اللہ ہم سارے مسلمانوں کو توفیق دے کہ اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کریں، اور مستقبل کی فکر ایسی ہو جو ان کے ایمان اور عقیدے کی فکر ہو۔ اے اللہ ہم سارے مسلمانوں کے بچوں کو راہ راست پر لیا، اگر کہیں کوئی بگاڑ ہے، کوئی خرابی ہے تو اس خرابی سے انہیں نجات دے دے، دور کر دے، اور اچھائیوں کی طرف ان کی زندگی کو گامزن کر دے۔
اے اللہ مسلمانوں کے احوال کو سدھار دے، اے اللہ مسلمانوں کے حالات کو سدھار دے، اے اللہ مسلمانوں میں جو مریض ہیں بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کو پریشانی سے دور کر دے، اے اللہ جو قرض دار ہیں انہیں قرض سے نجات دے دے، اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس کے امیر کی حفاظت فرما، اور جو لوگ یہاں رہتے بستے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔